اعوذ باللہ من الشیطان ہاں اللعین مجھے آواز آ رہی ہے، الرجیم بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا ذات پروردگار عالم کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج مجید۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن کی جانب سے ایک اور پروگرام لے کر رمضان المبارک کا ماہ کریم رمضان کریم کی اسپیشل پروگرام لے کر آپ کے سامنے شاعر اہل بیت توحہ مقبول خوان سبین زہرا نقوی حاضر خدمت ہے۔ آغاز پروگرام کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں معزز مہمان گرامی موجود ہیں، جن کا میں تعارف آپ سے کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ سائرہ عابدی صاحبہ۔ السلام علیکم سائرہ عابدی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے کے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے ساتھ منقبت خوانی کے لیے موجود ہیں ذاکرہ صاحبہ صدف حسین۔ السلام علیکم صدف حسین۔ وعلیکم السلام سبین، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم صدف حسین صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، مجھے آواز آ رہی چلیے ہے پروگرام میں سبینہ خوش آپ کی۔ آمدید کہتے ہیں صدف حسین صاحبہ کو اور ذاکرہ سائرہ عابدی صاحبہ کو، اور مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی مصروفیات پروردگار عالم کے جو بھلائی اور نیکی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ نیٹ ایشو ہے، پرابلم انٹرپشن ہو رہی ہے۔ ذاکرہ سائرہ عابدی صاحبہ، آپ بیان فرمائیے رمضان کے حوالے سے، رمضان کریم کے حوالے سے کہ فرامین معصومین کیا ہیں، اور کس طرح روزے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور پھر کتنے تھے، اور ہماری امت کے لیے یہ ماہ رمضان کریم 30 روزوں تک کس طریقے سے مشتمل ہوا، کوئی اس بارے میں آگاہی دیجیے۔ جی ذاکرہ صاحبہ۔ پہلے تو تمام تعریف اس خالق پروردگار عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، خالق بھی ہے۔ وہ سائرہ پروردگار ابھی آپ عالم کو میری کلام آواز آ بلاغت رہی ہے؟ فرمانا۔ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سبھی؟ میری آواز آ رہی ہے سبھی؟ میری آواز آ رہی ہے سبھی؟ ناظرین کرام،
میرے خیال سے نیٹ کا کچھ ایشو ہے، میں خود بھی اپنے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ پروردگار عالم کلام بلاغت میں فرما رہا ہے فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب۔ میں یہاں پہ فرماؤں گی کہ میرے نانا شہر علیہ پہ سائرہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب کیا آپ بیان فرمائیے رمضان کے حوالے سے۔ پروردگار عالم کلام بلاغت میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر امت پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن سوال یہ آتا ہے امت مسلمہ پہ خاص فضل کیوں کہ صرف 30 روزے، جبکہ تمام امتوں پہ مختلف تعداد میں رکھے گئے، ٹھیک ہے، اور مختلف ترتیب سے رکھے گئے، بتدریج کسی کے 2 ماہ کے رکھے گئے، لیکن یہ امت مسلمہ پہ ایسا کرم اور ایسا لطف کیوں کہ ماہ سیام ایسا نصیب ہوا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ جو خاص تشبیہ پروردگار عالم سے دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے ماہ شعبان جو کہ محمد عربی سے منسوب ہے، یہ وہ مہینہ محمد عربی سے ماہ شعبان جو منسوب کی جس کی 15ویں کی رات جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا نیا نامہ اعمال جو ہے اس کی افتتاح ہو رہی ہے۔ میں بات کا آغاز اس جگہ سے کرنا چاہوں گی، اس کے تسلسل سے، یعنی کہ نیمہ شعبان کے تسلسل سے میں رمضان کو اس لیے ملانا چاہتی ہوں کہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو یہ فضیلت معلوم ہو کہ ماہ شعبان پروردگار عالم کا محبوب بندہ، محبوب خاص محمد عربی شعبان کے مہینے سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، منسوخ کیا جا رہا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ہی رمضان کو پروردگار عالم نے خود سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو بڑی خوبصورتی اور اس نزاکت کے ساتھ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا کہ یہ وہ مہینہ کہ نیمہ شعبان پہ جب انسان اپنے نئے اعمال کا آغاز کر رہا ہے، ایک طرح سے ایک ایسا بچہ جو ابھی ماں کی گود سے جسے جنا گیا اتنا ہی پاکیزہ ہو گیا اپنے اعمال کو کھلوا کر، اور پروردگار عالم کا مہینہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اور یہاں محمد عربی کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ جیسے ہی ماہ شعبان آئے اس کے آخری جمعے میں پروردگار عالم کا نبی جو بغیر وحی الہی کی کلام نہیں کرتا اور خطبہ شعبانیہ میں رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل علیکم شہر اللہ، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی موٹیویٹ کر رہا ہے خدا کا نبی کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جسے پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ کہ جس کے معصومین فرماتے ہیں کہ ایک نہیں 40 سے زیادہ نام پائے جاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت یہ مہینہ جس کے 40 سے زیادہ نام پائے جائیں، کہیں اسے المرزوق کہہ کے پکارا جائے، کہیں شہر اللہ کہہ کے پکارا جائے، کہیں شہر القیام کہہ کے پکارا جائے، کہیں شہر النار فی الجنہ کہہ کے پکارا جائے، کہیں شہر القدر کہہ کے پکارا جائے، کہیں شہر المکرم کہہ کے پکارا جائے، کہیں شہر العظم کہہ کے پکارا جائے، کہیں اس کو شہر نزول قرآن کہہ کے پکارا جائے۔ پروردگار عالم نے کلام بلاغت بھی اسی رات میں، اسی رمضان میں جو ہے وہ نازل فرمایا، کہیں اسے شہر عبد کہہ کے پکارا جا رہا ہے یعنی بندگی کا مہینہ، کہیں شہر قبول کہہ کے فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ کہ جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اپنے معصومین کی حدیث کہ میں نہیں جانتا وہ کیسا بدبخت شخص ہوگا جو اس ماہ میں بھی نہ بخشا جائے، کیونکہ پورے سال تمہاری گردنوں پہ جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے پروردگار عالم نے اپنے لطف خاص سے مہینہ تمہیں عنایت فرمایا کہ تم اپنی بخشش کرا سکو، اور تم اس مہینے میں بھی اگر بخشش نہ کرا سکو تو پھر تم سے بڑھ کے کوئی بخت نہیں۔ تو یہ وہ مہینہ، لیکن ایک نقطہ خاص ہے،
جہاں رمضان الکریم کو شہر اللہ کہہ کے یعنی کہ اللہ کا مہینہ کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، شہر مکرم کہہ کے پکارا جا رہا ہے، شہر المرزوق کہہ کے پکارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شہر لیلۃ القدر کہہ کے یعنی کہ وہ مہینہ جہاں لیلۃ القدر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ معصوم کی حدیث ہے کہ جسے شہر نزول قرآن یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ کہا جا رہا ہے، وہاں فضیلت اس نام کو رمضان سے کیوں تشبیہ دے کے پکارا گیا؟ یعنی کہ نام رمضان میں ایسا کیا کمال ہے کہ پروردگار عالم اور خود معصومین، اور پھر آج ضرب المثال جو جملہ پایا جاتا ہے وہ لفظ رمضان پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہر بندہ اس مہینے کو رمضان کے نام سے، چاہے وہ بندہ مسلمان ہو، رمضان کو اکیلا بھی نہیں کہتے، اس کو کریم یا مبارک لگاتے ہیں، رمضان کو کہتے ہیں، لیکن اس مہینے کو رمضان یعنی رمضان شریف کہہ رہے ہیں، رمضان مبارک کہہ رہے ہیں، آج صرف مسلمان نہیں کہہ رہے بلکہ پوری دنیا اس مہینے کے نام کو رمضان الکریم سے ہی کیوں جانتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گی، ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، ہم کہتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، بندے تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھے عام بندوں کی جو ہے وہ مثال نہیں دو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری بندگی کی بات کی جائے تو کمال بندگی جو ہے وہ نام محمد کے ساتھ منسوخ کر دیا جائے، یا پھر کمال بندگی مجھے وہ بندہ نظر آئے کہ جس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جو پروردگار عالم کے گھر اپنے گھر سے جو ہے وہ پیدا ہو کے یعنی کہ بیعت خدا سے جو ہے وہ ولایت ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ایک بندہ خاص میرا محمد عربی ہے، دوسرا علی مرتضیٰ ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں رمضان الکریم کے، رمضان المبارک کے اتنے نام ہیں، وہاں سب سے بہترین نام پروردگار عالم نے منسوخ کیا کہ اسے رمضان کے نام سے پکارا جائے۔ پھر یہاں میں یہ بات بولتی چلوں کہ رمضان لفظ جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اکیلا نہیں کہتے کہ رمضان کریم، رمضان شریف کہتے ہیں، یہ بھی کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پہلے تو یہ پتہ چل جائے۔ پھر جس رمضان کو ہم کلام بلاغت کی اس آیت سے، جیسے پروردگار نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لفظ صیام کہہ کے رمضان کو مخاطب کیا گیا، روزے دار کو یا روزے کو مخاطب کیا گیا۔ پھر جنت کے جتنے دروازے ہیں ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، معصومین کی حدیث سے کہ 8 ہیں یا 9 ہیں، ان میں سے ایک باب کا نام باب صیام ہے، یعنی کہ یہ وہ خصوصاً جو ہے یہ وہ باب ہوگا جو مخصوص ایک روزے دار کے لیے۔ لیکن اب یہ روزہ ہم پر ہے، کیا ہم اس روزے کو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سائرہ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے۔ اچھا سائرہ، یہاں میں صدف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل سائرہ، میں آپ سے ایک سوال اور بات میں لیتی ہوں۔ میں صدف حسین صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، میں درخواست کروں گی صدف حسین صاحبہ سے کہ وہ ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں ایک منقبت سنائیں، اور کیا وہ کلام پیش کریں گی؟ جی صدف حسین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے آپ سب کی آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ لوگ سب یہ جو ہے وہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جی میں انشاءاللہ حسین سماعتوں کی نظر آپ سب کی کروں گی مولا علی کی شان میں کلام، کیونکہ ابھی ذکر مولا علی تک ہی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سبین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سبین آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ناظرین اکرام، جی ہیلو، اور لائیو پروگرامز میں ایسا ہوتا رہتا ہے، نیٹ ایشو، نیٹ پرابلمس چلتی رہتی ہے، چونکہ مولا کائنات۔ جی سائرہ آپ ویلکم بیک کہتے ہیں۔ صدف حسین آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے سبین؟ جی سائرہ کنٹینیو کیجیے۔ جی سائرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور مسلمانوں پر ہم
بات ہم نے کہاں سے ختم کی تھی, کہاں سے شروع کی 30 روزے ہی کیوں فرض کیے گئے, آپ اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. تو پروردگار عالم نے ایک جنت میں ایک دروازے کا نام باب سیام آواز رکھا یہاں ہے, پہ ٹھیک ہے. باب سیام یعنی کہ جب آیت میں ہی پہنچ رہی ہے یا نہیں. میرے نانا شاہ اہل بیت محمد علی جلالی مرحوم ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو سرسبز نظر آتا ہے باغ اسلام, یہ جو سرسبز نظر آتا ہے باغ اسلام, ہم کو ڈھونڈے اس سے بھی ملتا نہ سراغ اسلام, ہم کو ڈھونڈے اس سے بھی ملتا نہ سراغ اسلام, اور دے محمد کے نواسے کو مسلمان دعا, دے محمد کے نواسے کو مسلمان دعا, خون شبیر سے روشن ہے چراغ اسلام, خون شبیر سے روشن ہے چراغ اسلام. سبحان اللہ, کیا کہنے کہ میرے آقا حسین سید الشہداء نے جو نمازی, جو لوگ نمازی تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا, روزے تو لشکر یزید بھی رکھ رہا تھا, مگر جس چیز کو قائم کیا مولا حسین نے وہ ولایت امیر المومنین ہے. کہتے ہی ہوئے ہیں کہ روز عاشورہ جب مولا کا کٹا ہوا سر ریگی کربلا پر تھا, تو وہاں سے ایک شقی کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ سر بریدہ سے آوازیں آ رہی تھی. اس نے کان لگا کر سنا کہ سر بریدہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے جیسے ہی اپنے کان لگائے جا کر تو آواز اس کٹی ہوئی گردن سے نواسے رسول کی آواز آ رہی تھی, اشہد ان امیر المومنین ولی ولی اللہ. کیا کہنے مولا کہ آپ نے ولایت کو قائم کر دیا, اپنے بابا کی ولایت کو تا قیامت کے لیے جاری و ساری کر دیا. جی سائرہ آبدی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کنٹینیو کیجئے. سائرہ آبدی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پروردگار عالم, ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آنی چاہیے. تو بس یہ وہ مہینہ کہ جسے باب سیام یعنی رواداری کا مہینہ کہا گیا, یعنی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رواداری کرے, میری عبدگی کرے. اور اگر میں یہاں بولوں کہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں اس چیز کو بتا سکوں کہ فلسفہ رمضان کے. پھر میں آتی ہوں کہ 30 روزے کیوں فرض کیے گئے. جب تک ہمیں اس کی روح نہیں پتہ چلے گی کہ اس ذی وقار مہینے کو اتنی فضیلت حاصل کیوں ہے, تو اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم نے اس کی اتنی فضیلت رکھنے کے بعد ہمیں اس مہینے کی کرامت کو دکھانے کے باوجود, بتانے کے باوجود پھر ہم پہ یہ عنایت فرمائی ہے. فلسفہ کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ کہ عام دنوں میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ ہماری روح کو اس بلندی تک نہیں لے کے جاتا جس طرح سے یہ مہینہ لے کے جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہم نارملی سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ, یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے, ٹھیک ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کا مہینہ جسٹ لائک اے پریکٹس جس میں آپ کی سول, آپ کی روح جو ہے اوپر کی جا رہی ہے, یعنی کہ صدف حسین صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صدف حسین, جی سبین, جی سبین میں آپ کو سن سکتی ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سبین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سائرہ آبدی صاحبہ کا نیٹ بھی بہت سلو ہے اور صدف حسین صاحبہ کا نیٹ بھی بہت سلو ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو میری آواز جا رہی ہے. اور میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہم سب یہاں پر ایک چھوٹی سی کاوش لے کر آئے ہیں کہ رمضان کریم کے حوالے سے گفتگو کی جا سکے, مختلف مہمانوں کو مدعو کیا جا سکے. منقبت کون ہمارے ساتھ ہوں گے مختلف, اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ بہت سی اچھی مذاکر ہیں عالم یہاں پر ہمیں جوائن کریں گی. مولانا سجدے طویل وقت مصیبت کمال ہے. کیا کہتے ہیں میرے مولا سید سجاد علیہ السلام کا, سجدے طویل وقت مصیبت کمال ہے. سجدے طویل وقت مصیبت کمال ہے, سجاد آپ کی نہیں کوئی مثال ہے, اور شدت کی پیاس ذوف بدن اور ثنائے رب.
شدت کی پیاس ذوف بدن اور ثنائے رب، زین العبا بقائے رب ذوالجلال ہے، زین العبا بقائے رب ذوالجلال ہے، سجدے طویل وقت کسی پر کمال ہے۔ میرے امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں بلند ترین علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سبین جی صدف حسین منقبت پیش ہے۔ جی 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 بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، اور فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ اور ان مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، ہاں نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، کہ راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ۔ اور مخالفین بھی یہ سوچ کر یہاں پہنچے، مخالفین بھی یہ سوچ کر یہاں پہنچے، کبھی نہ بند ملے گا علی کا دروازہ، کبھی نہ بند ملے گا علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ۔ اور رسول نے جب آ کر معراج کا حال سنایا تو سنیں شاعر کی بزبانی، کہ رسول جب شب معراج عرش پر پہنچے، رسول جب شب معراج عرش پر پہنچے، فراز عرش پہ دیکھا علی کا دروازہ، فراز عرش پہ دیکھا علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ۔ اور یقیناً جنت میں داخلے کا جو پاسپورٹ ہے، جو ویزا ہے، وہ اسی گھرانے سے ملے گا۔ جو دشمنان علی ہیں کہاں وہ جائیں گے، جو دشمنان علی ہیں کہاں وہ جائیں گے، در جناح پہ ہے لکھا
علی کا دروازہ در جنوں پہ ہے لکھا، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ۔ اور کیا وقار و منزلت ہے مولا علی کے دروازے کی، سنیں کہ بلال ابو ذر و سلمان سبھی کھڑے تھے وہاں، بلال ابو ذر و سلمان سبھی کھڑے تھے وہاں، جو میں نے غور سے دیکھا، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، برائے خوشنودی مولا علی مشکل کشا آواز بلندتر سروات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جزاک اللہ سبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ صدق حسین، بہت خوبصورت آپ کے کلام پیش کیا، مولا کی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اور صدق حسین میں ایک اور کلام کی آپ سے تھوڑی دیر میں ابھی درخواست کروں گی، جب تک ہم ذاکرہ سائرہ صاحبہ، اگر میری آواز سن رہی ہیں، ذاکرہ سائرہ صاحبہ، سائرہ عبدی صاحبہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ اسکرین پہ آئیے۔ سائرہ عبدی صاحبہ، ٹھیک ہے، سائرہ عبدی جب تک آ رہی ہیں، صدق حسین میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اور بھی کلام پیش کیجیے۔ آپ کا کلام میں کس حوالے سے ہے؟ جی بالکل، مولا حسین کی شان میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی آپ سب کی سماعتوں کی نظر برائے خوشنودی شہنشاہ کربلا بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی صدق۔ خدا کی دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے بس، حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے کہ نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے، اور کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں بھی ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، عصر عاشور، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے، اور ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر
حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والامان، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے۔ اور تھوڑا سا ٹیمپو بدل کر کہ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، واہ، فشار سے عذاب سے ہمیں نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں۔ اس سے پچھلے بند میں جو میں نے عرض کی کہ حیات مل گئی، دعا قبول ہو گئی، تمام چیزیں مل گئی، تمام نعمتیں مل گئی تصدق مولا حسین کے، تو ایک شرط ہے، وہ کیا؟ ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو حسینیوں، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، کیا حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، اللہم صلی محمد جزاک اللہ صدف حسین، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے، جزاک اللہ حسین علیہ السلام کے۔ اور یہاں پہ سائرہ عبدی صاحبہ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو وہ پلیز اسکرین پہ آئیے۔ سائرہ عبدی صاحبہ، کین یو ہیئر می؟ سائرہ عبدی کو آئی تھنک میری آواز نہیں آ رہی ہے، آئی تھنک ان کا نیٹ پرابلم ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ذاکرہ سائرہ عبدی صاحبہ موجود تھی اس سے پہلے، اور ذاکرہ اہل بیت، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے صدف حسین صاحبہ، منقبت خوان بہترین انداز میں پیش کر رہی تھی یہاں پہ۔ صدف، میں آپ کو تھوڑی دیر میں کلام اور لوں گی، جب تک میں کچھ مصرے اپنے لکھے ہوئے کلام پہ پیش کرتی ہوں، آپ تب تک اپنے ایک اور کلام کوئی میں چاہوں گی کہ نکال لیجیے، اور ذاکرہ صاحبہ بسم اللہ مجھ سے سوال لیں گے۔ اچھا صدف حسین، یہ بتائیے رمضان کی آپ کے کیا مصروفیات ہیں؟ رمضان میں آپ کس طریقے سے مصروفیات جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ تو آپ کو پتہ ہے تمام گھروں میں جو ہے قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بھی وقت دیا جائے۔ ماشاءاللہ سے میری دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی چھوٹی ابھی کافی چھوٹی ہے لیکن وہ بھی قرآن پہ ہے ماشاءاللہ، قرآن مجید پر ہے تو وہ بھی پڑھتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ بڑی والی بھی روز جو ہے وہ اس میں انوالوڈ رہے، تلاوت قرآن ہو گھر میں، کیونکہ یہ سب گھر کو ماحول اس کا نورانی بناتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرشتے اس گھر کو جو ہے وہ نور کی صورت میں آسمان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر جو ہمارا یہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے، قرآن ضرور جو ہے وہ تلاوت کیا جائے، نماز شب جس حد تک ہو سکے، کیونکہ
عام دنوں میں جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ فجر سے پہلے اٹھ جایا جائے، لیکن کیونکہ ہم سب سحری میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ممکن ہے اس طرح کی جو ہے وہ عبادتوں کا جو مستحبات ہیں وہ انجام دیے جائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اسی طرح. یہاں میں آپ کی بیٹیاں بھی کلام پڑھتی ہیں میں نے سنا ہے، اور جی آئی تھنک ماشاء میں نے ان کو دیکھا بھی ہے. جی ماشاء اللہ. میری بڑی بیٹی کا نام ام بطول ہے اور چھوٹی جو ہے ام زہرا ہے. ماشاء اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ام فروا جو ہے وہ ایک تیسری والی ہے ہماری. 2 جو ہے وہ ماشاء اللہ پڑھتی ہیں پنجوانی سسٹر سے، یعنی آپ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سنتی بھی رہتی ہیں ماشاء اللہ. تو جی اسی طرح سے مالک اضافہ فرمائے. اور ہم چاہیں گے کہ کسی اور پروگرام میں ہم ام بطول اور جو پنجوانی سسٹر کو بھی لیں انشاءاللہ. اور جزاک اضافہ فرمائیں. میں ایک کلام اپنا ہی لکھا ہوا یہاں پیش کرتی ہوں، آپ جب تک ایک اور بسم اللہ کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نکالیے. بسم اللہ سبین بسم اللہ. کی شان میں بلند ترین نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج. کونین کو جبل الصبر بھی کہتے ہیں، شریکت الحسین بھی کہتے ہیں. کیا کہنے اس بیوی کے کہ جس کی وجہ سے آج حسینیت ہے. اگر اسلام حسین کی وجہ سے ہے تو حسین علیہ السلام زینب سلام علیہا کی وجہ سے ہے. امامت اگر آج قائم دائم ہے تو اس کی وجہ بی بی زینب سلام علیہا ہے. یہ میری شہزادی شام غریبہ پہ پشت پہ لاد کے جسے بچا لے جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، اور جسے بچا کر لے آئے وہ امامت ہوتی ہے. کیا کہنے کہ حسینیت زندہ ہے تو زینب سلام علیہا کی وجہ سے، امامت قائم ہے تو شہزادی شریکت الحسین جبل صبر کی وجہ سے. شہزادی کونین کی بارگاہ میں کیا، میری ہستی کیا، مگر میں نے کچھ اشعار بی بی کی شان میں بھی شابانیہ تازی رقم کے تھے. آپ کی بہترین سماعت کی اثر کرتی ہوں. عظمت بے مثال ہے زینب، عظمت بے مثال ہے زینب، لا فتح لا زوال ہے زینب، لا سبحان فتح اللہ. لا ہے زینب، عظمت بے مثال ہے زینب. اور روک لی سانس ہر یزیدی کی، روک لی سانس ہر یزیدی کی، قہر رب ذوالجلال ہے زینب، بے شک قہر رب ذوالجلال ہے زینب. اور مٹ گیا شمر ظلم کر کر، مٹ گئے شمر ظلم کر کر کے، کوہ صبر کمال ہے زینب، کوہ صبر کمال ہے زینب، عظمت بے مثال ہے زینب. اور پیاس سے قتل کر دیا پانی، پیاس سے قتل کر دیا پانی، شاہ کوثر کی آل ہے زینب، شاہ کوثر کی آل ہے زینب. اور یزید آ کے پھنس گیا جس میں، ملاحظہ کیجئے گا صدف مصرا کہ یزید جی. آ کے پھنس گیا جس میں، حق کا مضبوط جال ہے زینب، سبحان اللہ. جی حق کا مضبوط جال ہے ماشاء زینب، اللہ. سبحان عظمت اللہ. بے مثال. اور غیظ تیرا جزاک اللہ خیر صدف. غیظ تیرا قضا ہے باطل کی، غیظ تیرا قضا ہے باطل کی، بنت شاہ جلال ہے زینب، سلامت رہے. بنت سبحان شاہ اللہ. جلال ہے زینب. اور دین پر آنچ آ نہیں سکتی، بے دین پر شک. آنچ آ نہیں سکتی، دین کی آپ ڈھال ہیں زینب، دین کی آپ ڈھال ہیں زینب، عظمت بے مثال ہیں زینب. دیکھے چادر بچا لیا پردہ، دیکھے چادر بچا لیا پردہ، حجاب تیرا مکمل جمال ہے زینب، حجاب سبحان کا اللہ. مکمل جمال ہے زینب. اور جس کا کوئی جواب بن نہ سکا، جس کا کوئی جواب بن نہ سکا، ایسا اعلیٰ سوال ہے زینب، سبحان اللہ. ایسا اعلیٰ سوال ہے زینب. سوال ہے کہ فکر اور قلم ہے یہ معراج فکر اور قلم. نقطہ پیش کری ہوں صدر، ملاحظہ کیجیے گا. سبحان ہے اللہ. یہ معراج فکر اور قلم، ہے یہ معراج فکر اور قلم، آج اوج خیال ہے زینب، سبحان آج اللہ. اوج خیال ہے زینب. کیا بات. لا فتح. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے سبین. بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت.
ہے یہ معراج فکر اور قلم، آج اوجے خیال ہے زینب، آج اوجے خیال ہے زینب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. صدف حسین، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اسکرین پہ آ جائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صدف آ رہی ہے؟ جی بالکل سبین، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا نیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے. جی صدف، لائیو پروگرامس میں obviously یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جی اور بالکل بالکل آپ بیان فرمائیے، کلام پیش کیجیے اور پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل. محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرکز حیرتا فاطمہ فاطمہ، مرکز حیرتا فاطمہ فاطمہ، آیت کبریا آیت کبریا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ. کہ بولا سورج پلٹ کر علی یا علی، چاند نے دی صدائیں نبی یا نبی، تارا کہتا رہا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ. اور ہم پر جب بھی کوئی کسی مومن پر مشکل پڑتی ہے تو یہی ہمارا وتیرہ ہے کہ ناد علی کا حصار کر کے جو ہے وہ تمام مشکلوں سے لڑ لیا جاتا ہے. اب سنیے، وقت مشکل پڑھی سب نے ناد علی، اور علی پر پڑی جب بھی مشکل کوئی، بولے مشکل کشا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ. اور فقط ایک نقطہ جس نے حر کو حر علیہ السلام کے منصب تک فائز کر دیا کہ نار سے نور کی سمت حر آ گیا، ایک نقطے نے مجرم سے محرم کیا، اور وہ نقطہ ہے کیا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ. اور کیا شان ہے اس در کی کہ بات قرآن کے لہجے میں کرنے لگی، اس کے حق میں بھی آیت اترنے لگی، ورد فضا کا تھا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ. اور متفق ہیں یہاں سارے اہل نظر، کچھ نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی اگر، کچھ نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی اگر، ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، مرکز ہر عطا فاطمہ فاطمہ. اور میر تکلم صاحب کا یہ کلام ہے، بڑا خوبصورت مقطع انہوں نے لکھا ہے. سب جانتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ بغیر اذن
جناب سید داخل نہیں ہوا کرتا تھا. ایک نظر بھی نظر سے ملائی نہیں، موت گھر میں تکلم کے آئی نہیں، موت گھر میں تکلم کے آئی نہیں، جب سے در پر لکھا فاطمہ فاطمہ، مرکز حیات فاطمہ فاطمہ، مرکز حیات فاطمہ فاطمہ، آیت کبریا آیت کبریا فاطمہ فاطمہ، مرکز حیات فاطمہ فاطمہ. بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. جزاک اللہ سبین. بہت بہت شکریہ. سبحان جزاک اللہ. بی بی اپنی بارگاہ میں آپ کی سلام کرتی ہیں اور شہزادی کون ہیں آپ کو عزت عطا فرمائے. آج آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے پروگرام رمضان SNTV MS پروڈکشن کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں بہت شکریہ. امین. بہت شکریہ سبین آپ سب کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا پڑھنے کے لیے، ایز اے گیسٹ بلوایا گیا اور مدحت کا موقع دیا ہمیں اہل بیت کی. بہت شکریہ. جزاک اللہ صدف. ذاکرہ سائرہ عبدی کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں وقت دیا. کچھ نیٹ ایشو تھا جس کی باعث وہ پروگرام سے لیک ہو گئی. اور اب میں آپ کے سامنے رمضان کریم کے اسپیشل پروگرام سے جانا پھر اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. رات ٹھیک 11 بجے SNTV MS پروڈکشن کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبین زینب نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.